هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل در شہید. یہ فصل شہید کے احکام کے بیان میں کسے کے از دست اہل حرب یا اہل بغی یا قطاع الطریق کشتہ شد. کہہ رہے کہ جو آدمی اہل حرب یعنی کفار کے ہاتھ سے یا اہل بغی یا باغی کے ہاتھ سے. باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی اس آدمی کو کہتے ہیں جو سلطان حق کے خلاف خروج کرے، اسے باغی کہا جاتا ہے. خلیفہ وقت کے خلاف جو بغاوت کرے، اس کی خلافت کو نہ مانے، اسے باغی کہا جاتا ہے. اور قطاع الطریق کہتے ہیں ڈاکو کو. تو جو آدمی کسی کافر کے ہاتھ یا باغی کے ہاتھ یا ڈاکوؤں کے ہاتھ کشتہ شد، قتل کر دیا جائے، یا درج جنگاہ یافتہ شد یا میدان جنگ میں پایا جائے، بروے اثر قتل است اور اس پر قتل کے آثار ہوں. دیکھیے، جب آدمی باغی کے ہاتھ مارا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ کے میدان کے اندر مارا جائے. اسی طرح جب ڈاکو کے ہاتھ سے مارا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ کے میدان کے اندر مارا جائے یا کسی راستے کے اندر مارا جائے. اور جب آدمی کافروں کے ہاتھ سے مارا جائے گا تو عام طور پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں میدان جنگ کے اندر ہوتی ہیں. تو تینوں شکل کے اندر اگر میدان جنگ کے اندر کوئی قتل کیا گیا ہے اور سب نے اسے دیکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو شہید کا حکم دیا جائے گا، درجہ دیا جائے گا. مگر میدان جنگ کے اندر ایک لاش پائی گئی، اب معلوم نہیں کہ اسے کافر نے یا قاطع الطریق یعنی ڈاکو نے یا باغی نے قتل کیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، یا طبعی موت مرا ہے. تو اس پر ہم علامات سے پہچانیں گے. اگر اس پہ قتل کا نشان ہے تو اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا. یا اورا مسلمانے بظلم کشتہ، یا کسی کو کسی مسلمان نے ظلمن مار دیا ہے. ظلمن مارنے کا مطلب ہے کہ ناحق مارا ہے. ودیت از قتل او واجب نشد، اور اس قتل کی وجہ سے دیت واجب نہ ہو. دیکھیے، دیت اور قصاص یہ دونوں شرعی حکم ہیں، اور قتل کے بہت سارے قسمیں ہیں، جس میں سے قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا. تو قتل عمد کے اندر تو جس آدمی نے مارا ہے اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. اور قتل شبہ عمد اور قتل خطا کے اندر مثال کے طور پر کسی نے جو ہے کسی کو کسی جانور کے مارنے کے ارادے سے گولی چلائی ہے، تیر چلایا، اور درمیان میں کوئی آ گیا تو اسے قتل خطا کہتے ہیں. تو اس میں دیت واجب ہوتا ہے. تو اگر خطا مثال کے طور پر قتل کیا گیا ہے تو اس شکل کے اندر دیت واجب ہوتی ہے. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کی وجہ سے قصاص واجب ہوتی ہے. تو کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو مارا، اس کی وجہ سے دیت واجب نہیں ہوئی. وَآ کَسْطِفْلِ یا دیوانہ یا مجنب، اور وہ آدمی یعنی مقتول یعنی کوئی بچہ نہ ہو، یا دیوانہ یعنی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، یا مجنب یا حالت جنابت کے اندر نہ ہو، یا زن حائزہ نیس یا حائزہ عورت نہ ہو، اور پیش از مردن اور مرنے سے پہلے از خوردن یا آشامیدن کھانا یا پینا، یا علاج کردن یا علاج کردہ شدن یا اس نے علاج نہ کرایا ہو، یا بیع یا شراء یا وصیت کردن منتفع نہ شدہ، یا خرید و فروخت یا وصیت کرنے سے وہ متمتع نہ ہوا ہو. و نماز بعد زخمی شدن بروئے فرض نہ شدہ، اور زخمی ہونے کے بعد اس کے ذمے کوئی نماز فرض نہ ہو. آکر شہید است، تو یہ آدمی شہید ہے، اس کو شریعت میں شہید کا درجہ دیا جائے گا. دیکھیے دو چیزیں یہاں پر دھیان رکھیے.
ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کا شہید ثابت ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر شہید کے احکام کا جاری ہونا۔ شہید کے احکام کیا ہے؟ دیکھیے شہید کا کام یہ ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، جس کپڑے کے اندر اس کی میت ہوئی ہو اسی کے اندر اسے دفن کر دیا جائے گا بغیر غسل کے۔ یہ شہید کے حکم ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مقتول کو شہید تو مانا گیا مگر اس پر شہید کے احکام، شرعی شہید کے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ تو اگر یہ تمام شرائط پائی جاتی ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیا جائے گا اور اس پر شہید کے احکام نافذ ہوں گے۔ شہید کا احکام کیا ہے؟ اورا غسل نہ باید، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اورا غسل نہ باید داد، اس کو جو ہے غسل نہیں دیا جائے گا۔ وہ در پارچہ بدنش دفن باید کرد، اور اس کو اس کے بدن کے کپڑے ہی میں دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن بروے نماز باید خان، لیکن اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ وہ اگر یہ شروط نیافتہ شد اور اگر یہ شرطیں نہیں پائی گئی، وہ ظلمن کشتہ شد، اور ظلمن قتل کیا گیا ہے کوئی مسلمان، اس میں شرط نہیں پائی گئی ہے، اگرچہ ثواب شہادت یابد، اگرچہ وہ شہادت کے ثواب کو پائے گا لیکن اس پر شہید کے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ لیکن غسل و کفن دادا شود، لیکن اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا۔ وہ اگر در حد یا قصاص کشتہ شد، اور اگر کسی حد کے اندر یا قصاص کے اندر قتل کیا گیا ہے شہید نیز، تو شہید نہیں ہے۔ دیکھیے ایک ہے حد جو ہوتا ہے نا، یہ شرع کی طرف سے نافذ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان مرد اور مسلمان عورت نے دونوں شادی شدہ ہیں، زنا کیا اور شرعاً ان کا جو ہے زنا ثابت ہو گیا، یا تو اقرار کی وجہ سے یا گواہی کی وجہ سے، تو ان پر حد نافذ کیا جائے گا، یعنی ان کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر سے مار کر، زمین میں گاڑ کر پتھر سے مار کر ان کو شہید مار کر ان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ لیکن ان کو شہید نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ قصاص کے اندر جو ہے ان کو حد کے اندر ان کو قتل کیا گیا، اور قصاص یہ ہے کہ کسی نے کسی کو مارا مثال کے طور پر، اور اس کے بدلے میں پھر جو ہے قاتل کو قاضی نے سزا دی کہ اس کا بھی سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جائے، تو اس کو بھی شہید نہیں کہا جائے گا۔ کہہ رہے غسل دادا شود، کہہ رہے کہ اگر حد یا قصاص کے اندر کسی کو قتل کیا گیا ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا، وبروے نماز خواندہ شود، اور ان پر نماز پڑھی جائے گی۔ وہ اگر قاطع طریق یا باغی کشتہ شد، اور اگر قاطع طریق یعنی ڈاکو یا باغی نے قتل کیا ہو، غسل دادا شود، تو اسے غسل دیا جائے گا، وہ نماز بروے نہ خواندہ شود، اور اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ آگے ہے فصل در ماتم، یہ فصل ماتم کے بیان میں، ماتم کے معنی ہے سوگ منانا۔ دیکھیے ایک فطری چیز ہے کہ اگر آدمی سے کسی نعمت کا زوال ہوتا ہے تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے۔ اسی نعمت میں سے ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر بیوی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا بھائی ہے، اس کے بھائی کا بہن کا انتقال ہو گیا، تو اس سے آدمی کو فطری ایک افسوس اور رنج ہوتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے۔ تو بعض صورتوں کے اندر محدود مدت کے لیے سوگ منانے کی گنجائش دی گئی ہے، اور بعض شکلوں کے اندر طویل مدت کے لیے سوگ منانے کی بھی گنجائش دی گئی ہے۔ تو پہلی شکل، اگر زنے را شوہر فوت شود، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، بروے ماتم کا دن، تو اس پر ماتم کرنا، افسوس کرنا، تا 4 ماہ 10 روز، 4 مہینے 10 دن تک، روزے ایام عدت، اس عورت کے عدت کے ایام کے برابر واجب ہے۔ تو یہ صرف عورت کے لیے اتنی لمبی مدت تک سوگ منانے کی گنجائش دی گئی ہے، جتنی دن اس کی عدت ہے اس دن جو ہے سوگ منائے گی۔ سوگ میں کیا نہیں کرنا ہے؟ زینت نہ کنت، نہ وہ زینت اختیار کرے، وہ پوشیدن پارچہ معصفر و زعفرانی، اور اسی طرح رنگا ہوا اور زعفرانی کپڑا نہ پہنے، وہ استعمال خوشبو و روغن و سرما و حنا ترک کند، اور خوشبو، تیل، سرما اور مہندی کا استعمال چھوڑ دے، مگر عذر کی وجہ سے۔ عذر کے مثال کے طور پر ڈاکٹر نے صلاح دی ہے، ہاتھوں میں کھجلی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ کے ہاتھ میں جو ہے مہندی لگانی پڑے گی، یا آپ کی آنکھوں میں سرما لگانا پڑے گا، آنکھوں میں تکلیف ہے، تو اس صورت کے اندر اس ایام میں، سوگ کے ایام میں یہ چیزیں استعمال کر سکتی ہے۔ وز خانہ شوہر بر نیاید،
اور شوہر کے گھر سے باہر بھی نہیں نکلے گی مگر روزانہ، مگر دن کے اندر باہر نکل سکتی ہے برائے ضرورت کی وجہ سے، کوئی اور ہے نہیں، اکیلی ہے مثال کے طور پر، تو سودا سلف لانے کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ وہ شبانہ ہما جا باشد، مگر رات میں وہیں قیام کرے گی، مگر در صورت کے بجوز از خانہ بدر کردہ شود، مگر اس صورت میں کہ اس کو گھر سے نکال دیا گیا، اس کے ساس ظالم ہے اور اس نے جو ہے اس کو اپنے گھر سے نکال لیا، تو نکلنا نہیں عورت کو، اگر نکالی گئی ہے تو جا سکتی ہے باہر، دوسری جگہ عدت پوری کرے گی۔ یا خانہ منہدم شود، یا گھر توڑ دیا گیا، یا خوف کنت بر نفس یا بر مال، یا اپنے جان اور مال کا خوف ہے، تو اس صورت کے اندر وہ باہر نکل سکتی ہے۔ اگر سوائے شوہر دیگر از اقربائے زن فوت شود، کہہ رہے کہ اگر شوہر کے علاوہ کوئی اور عزیز عورت کا عزیز مر گیا ہے، 3 روز ماتم کردن جائز، تو 3 دن تک، لمٹ مدت تک، محدود مدت تک جو ہے ماتم کرنا، سوگ منانا جائز ہے، اور وہ 3 دن کے اندر جو ہے سوگ کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ زیادہ از 3 روز حرام است، اور 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے۔ مسئلہ غم کردن بدل، کہہ رہے کہ دل سے غم کرنا، و گریستن از چشم، اور آنکھوں سے رونا، بر مردہ جائز است، مردہ پر جائز ہے۔ یہ فطری چیز ہوتی ہے نا، کسی کا انتقال ہو جائے تو آدمی کو دل سے رنج ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ایک فطری چیز ہے۔ اب شریعت نے اتنا زور نہیں دیا ہے کہ نہیں آنکھوں سے بالکل آنسو نہیں نکلنا چاہیے اور دل سے بالکل غم نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے تکلیف مالا یطاق ہو جائے گا، یہ جائز ہے۔ وہ آواز بلند کردن در گریہ، و نوح کردن، و گریبان چاک کردن، وبر سر و رو زدن حرام است، کہہ رہے ہیں مگر رونے میں مبالغہ کرنا، کیا مبالغہ کرنا کہ آواز بلند کرنا، در گریہ رونے میں، و نوح کردن، اور نوح کرنا، نوح کہتے ہیں میت کی خوبیوں کو بیان کرنا، مبالغہ رہی سے، و گریبان چاک کردن، اور گریبان کو چاک کرنا، و بر سر و رو زدن، سر و چہرے پر مارنا حرام است، حرام ہے، اتنی مبالغہ کی گنجائش نہیں شریعت کے اندر۔ کہہ رہے ہیں مسئلہ اگر احادیث صحیحہ دلالت دارن بر آنکہ میت بسبب نوح کردن اہل او عذاب کردہ می شود، کہہ رہے کہ صحیح حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ میت کو ان کے اہل و عیال کی نوحہ کے سبب عذاب دیا جاتا ہے، حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان المیت لا یعذب بکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر والے کی آہ و بکا کرنے کی وجہ سے، نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث پڑھی جاتی تو کہتی کہ یہ اس آیت کے خلاف ہے، آیت یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، تو اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پت رحمۃ اللہ علیہ اپنا اس حدیث کا مطلب اپنے الفاظ کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ دری باب علماء را اقوال مختلف ان، کہہ رہے اس باب میں علماء کے مختلف ابواب ہیں، اور مختار نزد فقیر است، اور بندے کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ اگر مردہ در حالت حیات خود بنوحہ عادت داشتہ باشد، کہ اگر میت اپنے زندگی کی حالت میں، میت کو زندگی کی حالت میں نوحہ کی عادت ہو، یا بنا وصیت کردہ باشد، یا اس نے نوحہ کی وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم جو ہے میرے اوپر نوحہ کرنا، یا بنا راضی باشد، یا اس پر راضی ہو، یا می دانست کہ اہل من برمن نوحہ می خاند، یا جانتا ہو کہ میرے اہل ویال میرے اوپر نوحہ کریں گے، وہاں راس منع نہ کرد، اور اس نے ان کو نوحہ سے منع نہ کیا ہو، جب معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کریں گے تو اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وصیت کرے کہ بھائی میرے اوپر نوحہ مت کرنا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ دری صورت ہا، ان تمام شکلوں کے اندر میت عذاب کردہ شود، میت کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، بنوحہ اہل او، اس کے اہل ویال کے نوحہ کرنے کی وجہ سے، وَإِلَّا عذاب نہ کردہ شود، ورنہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ قاضی صاحب کے نزدیک اس حدیث کا مطلب ہے۔ مسئلہ سنت آس کے در مصیبت انا للہ و انا الیہ راجعون گوید و صبر کنند، کہہ رہے کہ سنت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے
اور صبر کرے۔ یہ تمام مصیبتوں کے لیے عام ہے، اور چونکہ موت بڑی مصیبت ہے تو اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ طعام فرستادن برائے اہل میت روزے مصیبت سنت است۔ کہہ رہے ہیں کہ اہل میت کے واسطے موت کے دن، مصیبت کے دن کھانا بھیجنا یا سنت ہے۔ تو اتنا کھانا ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ جب آدمی کا گھر میں میت ہو جائے تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے، اور آدمی کو اپنا ہی ٹھکانہ نہیں رہتا کھانا کیا بنائے گا آدمی۔ تو سنت یہ ہے کہ جو پڑوسی ہیں، اقربا ہیں، وہ اس دن جو ہے اہل میت کے لیے کھانا بھیجوا دیں، اہل میت کے لیے اور ان مہمانوں کے لیے جو اتنے دور سے آئے ہوں کہ اس دن واپس نہیں جا سکتے ہوں، اور جو قریب کے مہمان ہوں ان کے لیے کھانا بنانے بھی نہیں چاہیے اور جو ان کو کھانا بھی نہیں چاہیے۔